جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہ رب العالمین کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فصلی لربک وانحر، اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیا کیجیے. دوسری جگہ ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کا عمل ہر قوم میں رہا ہے، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کو ایک خصوصی اہمیت اور خصوصی فضیلت حاصل ہو گئی، جو تب سے شروع ہو کر کے نبی پاک علیہ السلام تک کے اس کا سلسلہ چلتا رہا، اور نبی پاک علیہ السلام سے لے کر کے آج تک قربانی کا عمل جاری و ساری ہے. ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور قربانی کی نسبت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اور وہ واقعہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا کے میدان کے لیے نکلے، اور وہاں ان کو لٹا کر کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور چھری کو ان کے گلے پر رکھ دیا. یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے جو کہ اکثر علماء سے اور جو خطیبوں سے ہم سنا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ کوثر میں فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیا کیجیے. مفتیان کرام نے بتایا اس آیت کی روشنی میں کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. اسی طریقے سے قربانی سے ریلیٹڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ملتی ہے جس میں فرمایا کہ من وجد ساعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا، کہ اگر کسی شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ مالک نصاب ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ایک وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وعید اور سزا اسی وقت ملتی ہے، شریعت میں نافذ کی جاتی ہے جب کوئی فرض چھوڑا جائے یا کوئی واجب چھوڑا جائے. اس جیسی تمام احادیث ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. اب قربانی کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس شخص پر واجب ہے، کون ہے جس کے اوپر قربانی کا عمل واجب ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ شخص مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، مجنون نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو، اور اسی طریقے سے نابالغ نہ ہو. اگر نابالغ شخص بھی، نابالغ کوئی بچہ ہے اور وہ اربوں خربوں کا مالک ہے، اور اس حقدار ہے، جائیداد ہے، زمین ہے اس کے نام پہ، لیکن ابھی وہ نابالغ ہے، اس لیے اس پر ابھی قربانی واجب نہیں ہے. اور ایک چیز جو سب سے ضروری ہے وہ صاحب نصاب کا ہونا ہے. صاحب نصاب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی جتنے میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آج کل تقریباً 40 سے 45 ہزار کے قریب بنتی ہے. اتنا پیسہ نقد کیش ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے بینک میں ہو، کسی بھی جگہ ہو. اور ایک چیز سامان تجارت اتنا ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہو. سامان تجارت یعنی کہ سامان جو چیز بیچنے کے لیے خریدا جائے، بزنس پرپس سے خریدا جائے وہ سامان. اور اگر گھر میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال سال بھر نہیں ہوتا اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس کے 52.5 تولہ چاندی اس سے آ سکتی ہے، تو اس شخص پر ان 5 لوگوں پر قربانی واجب ہوگی. ایک چیز چھٹی چیز ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، کچھ کیش ہے، رقم موجود ہے گھر میں، اور اسی طریقے سے دکان میں سامان ہے کچھ اور گھر میں تھوڑا سامان ہے، تو ہم کو سب چیزوں کا ٹوٹل نکالنا ہوگا. اگر ٹوٹل اتنا نکلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی. اور اگر قربانی واجب ہونے کے
بعد کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کے لیے وعید ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ یعنی وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ ایک اور چیز ہے جو اکثر مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے عام ہوتی جا رہی ہے یہ چیز، کہ اگر گھر میں 3 سے 4 لوگ کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا نقد ہے یا کچھ بھی ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ گھر کا جو مین آدمی ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، وہ اگر قربانی کر دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جتنے بھی شخص قربانی کے وجوب کے دائرے میں آتے ہیں ان سب کو قربانی کرنا پڑے گی، جتنے بھی صاحب نصاب ہیں سب کو قربانی کرنا پڑے گی، ورنہ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی۔ تو سب کی طرف سے جتنے بھی صاحب نصاب ہیں سب کو قربانی کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب وسعت ہیں، انہیں قربانی کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کی قربانیوں کو، نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔